آج 3 تاریخ ہے، 3 اگست، آج سے ٹھیک 2 دن بعد ایک ایسا دن ہے جس کو یوم سیاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس بار یوم استحصال کشمیر کے نام پر منایا جائے گا۔ آرٹیکل 35A اینڈ 370 کی ایبروگیشن جو انڈیا کی طرف سے کی گئی اس حوالے سے ہوگا۔ کیا ہوا تھا 5 اگست 2019 کو، یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر 6 برس پہلے ایک ایسا کام کیا تھا جس کے بعد کشمیر کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ اس کو یوم استحصال کشمیر کے نام سے منایا جائے گا۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، اور آرٹیکل 370 جو ہے کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے، اس کو اپنا آئین، اپنا جھنڈا بنانے، اپنا جھنڈا رکھنے کا حق دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسپیشل سٹیٹس، وہ خصوصی حیثیت جو کشمیر کو حاصل تھی انڈیا کے اندر، وہ ختم ہو گئی۔ بی جے پی حکومت نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے آرٹیکل 35A کو بھی ختم کر دیا تھا جو سٹیزن شپ کے حوالے سے تھا۔ اس کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں و کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں کشمیر کے اندر پیدا ہوا ہو۔ 35A کے خاتمے کے بعد ایک نقل مکانی شروع ہوئی۔ بھارت کی دوسری ریاستوں سے لوگوں نے کشمیر میں جوک در جوک آباد کاری شروع کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 40 لاکھ سے زائد غیر ریاستی ہندوؤں کو جعلی ڈومیسائل جاری کیے گئے اور ان کو وہاں بسایا گیا۔ 6 اگست 2019 کو ری آرگنائزیشن کے نام سے ایک ایکٹ بھی منظور کرایا گیا بھارت کی طرف سے۔ اس ایکٹ نے مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں میں تبدیل کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، جموں و کشمیر ایک اور لداخ دوسرا۔ ان دونوں حصوں کو بھارتی مرکز کے طور پر جو ہے وہ حکومت کے زیر انتظام بھی لے آیا گیا۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی فوجیوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت، جس کو PSA کہا جاتا ہے، مزید اختیارات دے دیے گئے، اور اس کی وجہ سے جعلی مقابلے زیادہ ہونے لگے، ماورائے عدالت قتل زیادہ ہونے لگے، اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں معیشت کو $4 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی موجود ہیں، لیکن پھر بھی جب پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے تو انسٹیڈ آف یہ کہ کوئی وٹنس، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف دیا جائے، پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کو اپنی یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں ایمبیسڈر سردار مسعود خان صاحب، جو کہ پاکستان کے UN میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، امریکہ میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، چین میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، آزاد جموں و کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ایکسلنسی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو۔ آزاد جموں و کشمیر کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں وہ اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں، وہ اپنے پاکستان ان کو بہت ساری سبسڈیز دیتا ہے بیکاز وہ ہماری شہرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ کشمیری اور کشمیر، یعنی ہمیں صرف کشمیر کا ٹکڑا نہیں چاہیے، ہمارے لیے کشمیری اس سے زیادہ اہم ہے جتنے کشمیر کا ٹکڑا، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن انڈیا کو صرف وہ زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کر کے انہوں نے اپروو کر دیا۔ ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں، UNSC کی ریزولوشنز کے اگینسٹ یہ بات جاری ہے، لیکن 6 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ آکیوپائڈ انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر کو سٹیبل نہیں کر سکے ہیں۔ ایمبیسڈر، اس کا ویئر ڈز اٹ لیڈ ٹو، یعنی کدھر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، ادھر پرابلمز کیا ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا ہے۔ میں آزاد کشمیر کا صدر رہ چکا ہوں، اور میری آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ صلاح تھی کہ آپ میں اتنی صلاحیت موجود ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ آپ پاکستان سے سبسڈی نہ لیں، آپ بلکہ جو ہے پاکستان کو وسائل دے سکتے ہیں۔ انسانی وسائل وہ پہلے ہی دے رہے ہیں، وہ فوج میں ہوں، سول سروس میں ہوں، کاروبار میں ہوں، بلکہ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس میں بھی ان کی خاصی نمائندگی موجود ہے، وہ ٹیکنیشینز ہوں، اینکر پرسنز ہوں، کمیڈینز ہوں، تو اور فوج میں ان کی بھرپور نمائندگی ہے، کور کمانڈر کی سطح تک، اور سول سروس میں اعلیٰ ترین عہدوں پہ وہ ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر ایک بہت ہی خوشحال خطہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ آگے منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو ہے سنگاپور کی طرح یا سلیکان ویلی کی طرح پورے کے پورے اس کو ایک اکنامک ہب بنا سکتے ہیں۔ اس کا تقابل آپ نے صحیح طریقے سے کیا مقبوضہ جموں و کشمیر سے، جو ایک اوپن ایئر ہے، اوپن ایئر پرزن ہے، لیکن وہاں کچھ خاموشی چھائی ہوئی ہے،
جو 5 اگست 2019 کے بعد، تو یہ قبرستان کی خاموشی ہے، کیونکہ وہاں جیسا کہ آپ نے خود کہا 10 لاکھ فوجی پہرا دے رہے ہیں، انہیں محاصرہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو محبوس کیا ہوا ہے، ان سے ان کا روزگار چھینا ہوا ہے، ان سے ان کے بچوں کی آزادی چھینی ہوئی ہے، کیونکہ ہزاروں بچے جو ہے وہ مختلف جیلوں میں موجود ہیں، بچوں سے میری مراد ٹین ایجرز جو ہیں، تاکہ جو ہے وہاں کسی طریقے سے مزاحمت نہ ہو سکے۔ آپ نے درست کہا کہ 6 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ اہل جموں و کشمیر کے، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کے دل و دماغ نہیں جیت سکے۔ اگر یہ ایسا ہوتا، وہ دل و دماغ جیت سکتے، تو ایسا کیوں ہوا جب 13 جولائی کو ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما، جس میں عمر عبداللہ بھی موجود ہیں جو نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ بھی اور ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وہ مزار شہداء پہ جانا چاہتے تھے اور انہیں روک دیا گیا، انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے تمام باقی جو قائدین تھے ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور محبوبہ مفتی جو ہے ایک دن چھپ کے کسی طریقے سے جا کے وہاں جو ہے مزار پہ انہوں نے حاضری دی ہے۔ عمر عبداللہ دوسرے دن گئے ہیں، انہوں نے جو ہے ایک باقاعدہ باڑ پھلانگی ہے، مطلب آہنی باڑ پھلانگی ہے، اور وہاں اور ان کی اپنی پولیس جو ان کے ماتحت ہونی چاہیے تھی ان کی ناکہ بندی کر رہی تھی۔ تو اگر ہندوستان نے ان کے دل جیت لیے ہیں تو کس چیز کا خوف ہے؟ وہاں دہشت ہے اور ناجائز قبضہ ہے۔ آپ نے شروع کے اپنے ابتدائی جملوں میں یہ کہا تھا کہ ہم یوم استحصال منا رہے ہیں، پتہ نہیں اس وقت حکومت نے کیوں یہ اصطلاح استعمال کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت کمزور ہے، اسے ہمیں یوم استعمار کہنا چاہیے، ہمیں یہ یوم نوآبادیت کہنا چاہیے، یوم استبداد کہنا چاہیے، کیونکہ استحصال تو ہر معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ استحصال نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف جنگی جرائم ہیں، یہ نسلی تطہیر ہے، اور یہ جینوسائیڈ ہے جو اس وقت یعنی جو جنیوا کنونشنز کے مطابق بین الاقوامی قوانین کے تحت، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کے درجن بھر ریزولوشنز کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ایبسلیوٹلی ایمبیسڈر سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ اسی کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں گے، لیکن اختتام میں کشمیریوں کے لیے اور غزہ کے باسیوں کے لیے جن کے اوپر نان سٹاپ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ضرور رہیے گا۔